السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو ایک ایسے مرد کی کہانی ہے جو لڑکی والوں کی طرف سے دیے گئے جہیز کو مردانگی کے خلاف سمجھتا تھا۔ حویلی میں تو ایک ہلچل سی مچی ہوئی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے آسمان پھٹ پڑا یا پیروں تلے سے زمین کھسک گئی یا پھر زلزلہ آ گیا تھا۔ امی یعنی بیگم وقار کو سخت غصہ آ رہا تھا اور اندر کمرے میں لڑکیاں ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو رہی تھیں۔ یہی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بات تو غصے کی ہے یا ہنسی کی۔ لڑکیاں منہ میں دوپٹے ٹھونس ٹھونس کر ہنس رہی تھیں کہ اگر چچی امی کو اس کھلکھلانے کی خبر ہو گئی تو اچھی طرح خبر لے ڈالیں گی۔ حالانکہ بات تو نہ ہنسی کی تھی نہ اس قدر غصے کی۔ جہاں بیری ہوتی ہے ڈھیلے تو آیا ہی کرتے ہیں۔ بس اتنی بات تھی کہ بیگم وقار کی بیٹی سے چچا طواب کا رشتہ آیا تھا اور امی کے تو سر سے بھجی پیروں تک آئی۔ بھلا کہاں حویلی کی بیٹی اور کہاں چچا طواب؟ امی کے تو آگ سی لگ گئی تھی۔ ایک تائی اماں تھیں جو سب سے الگ تھلگ خاموش رہتی تھیں، نہ کسی کے غصے سے سروکار نہ کسی کی ہنسی سے واسطہ۔ حویلی کے مشرقی حصے میں الگ رہتی تھیں۔ وہ ساس نند اور دیورانی سے کوئی واسطہ مطلب نہیں رکھتی تھیں۔ البتہ ان کی بیٹی شاہدہ دادی پھپھو اور چچی سب سے ملتی تھی۔ اس کا مزاج الگ تھا، حالانکہ ماں کو اس کا اتنا کھلا ملنا پسند نہیں تھا۔ وہ وقتاً فوقتاً اس کو ہلکے انداز سے سمجھاتی بھی تھی، مگر نیا ذہن کہ پرانی باتیں قبول کرنے کا مادہ ہی سوکھ گیا تھا۔ وہ تو ایک کان سے سننا اور دوسرے سے نکالنے کی عادی تھی۔ شاہدہ اور بیگم وقار کی بیٹیاں ملیحہ، فصیحہ اور پھوپھی عباسی کی بیٹی لبنہ سب بہنیں بھی تھیں اور دوست بھی تھیں، لہٰذا وہ کیسے ماں کی ہدایت پر عمل کر سکتی تھی؟ ساری بہنیں ملیحہ کا ناطقہ بند کیے ہوئے تھیں کیونکہ اسی کا رشتہ چچا طواب سے آیا تھا۔ ان سب کی ہنسی سے امی کا پارا اور ہائی ہو گیا تھا۔ وہ کمرے میں آئی اور غصے سے بولی، بھلا یہ بھی کوئی ٹھی کرنے کی بات ہے؟ دماغ خراب ہوا ہے کیا؟ ہائے ممانی، بھلا چچا طواب کو یہ کیا سوجھی تھی؟ لبنہ کو پھر ہنسی چھوٹی۔ اس کا دماغ چل گیا ہے، امی نے غصے سے کہا۔ منہ نہ جھلس تو کم بخت کا، بڑا شادی کے ارمان میں مرا جا رہا ہے۔ وہ مثل ہے نا، گھر میں نہیں دانے اور اماں چلی بھنانے۔ شہر میں اسے کوئی اور نظر نہ آیا تھا میری بیٹی کے سوا۔ حویلی کی بیٹی لینا ایسا ہی آسان سمجھا تھا نامراد نے۔ امی کو تو بہت غصہ تھا، بک جھک کر چلی گئیں، مگر لڑکیوں نے ملیحہ کا ناطقہ بند کر دیا۔ شاہدہ نے ملیحہ کے چٹکی بھر کر کہا، تیرا منگیتر چچا طواب ہے، لہٰذا اب ہم تجھے چچی ملیحہ کہا کریں گے۔ ملیحہ نے اس کو تھپڑ لگایا۔ اللہ کرے تو کسی کی دادی بنے۔ ارے میں تو جب دادی کی عمر کو پہنچوں گی تو بن بھی جاؤں گی، مگر چچا طواب نے تو تجھے آج ہی چچی بنا دیا۔ شاہدہ ہنس کر کہنے لگی۔ وہ کیوں تمہارے چچا بن گئے شاہدہ؟ لبنہ نے ہنس کر پوچھا۔ ارے بھائی، ان کے بھتیجے بھتیجیاں بھی تو انہیں چچا کہتے ہیں نا، اور سنا ہے ان کی بھاوج بھی بچوں سے یہی کہتی ہیں، دیکھو تمیز سے بیٹھو، چچا آ رہے ہیں، چچا سے پوچھو چائے پینا ہے، جاؤ چچا تمہیں لینے آئے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو بھئی ہم اگر چچا کہتے ہیں تو کیا برائی ہے؟ شاہدہ ہنستے ہوئے جواب دے رہی تھی۔ خیر، برائی تو ملیحہ کو بھی چچی کہنے میں نہیں ہے، لبنہ نے کہا لگایا۔ یہ تو اللہ کی دین ہے، جسے چاہے رتبہ بلند کر دے۔ اے تم سب کے دماغ خراب ہو گئے ہیں کیا؟ ملیحہ جل کر بولی، جب دیکھو بکواس کیے جاتی ہو۔ ہمارے دماغوں کا اللہ حافظ ہے، شاہدہ نے کہا۔ تو جلتی کیوں ہے؟ یہ تو تیری خوبی قسمت ہے نا کہ چچا طواب کی نکاح انتخاب تجھ پر ٹھہری، اور ان کی اماں کو تو یہ دل و جان پسند آ گئی۔ جوڑے تو کہتے ہیں آسمانوں پر بنتے ہیں۔ شاہدہ نے جواب دیا، ہاں یہ تو سچی بات ہے۔ فصیحہ نے ہنستے ہوئے کہا، کہیں تو اللہ نے بھائی طواب کا جوڑا ملایا ہی ہوگا۔ جب اللہ کے ہاں جوڑے ملائے جا رہے ہوں گے، باقاعدہ فنکشن ہوا ہوگا، اس وقت کسی کونے میں کھڑے چچا طواب اپنی باری کا انتظار کرتے ہوئے دست با دعا ہوں گے کہ باری تالا کسی حور پری ماہرو اور ماجبی سے میرا جوڑا ملا دینا۔ اسی وقت اتفاق سے انہیں ملیحہ آپی نظر آ گئیں اور چیختے ہوئے اچھلتے ہوئے بولے ہوں گے، مل گئی جوڑ مل گیا۔ ٹھہر جا، تجھے میں بتاؤں فصیحہ کم بخت، بہت چلنے لگی ہے زبان تیری، ملیحہ نے جل بھن کر کہا۔ لبنہ شاہدہ ہنسی سے لوٹ رہی تھی۔
شاہدہ پر نظر پڑی ہوگی ان کی، یہی ہے ماہرو معجبی چمکتی دمکتی۔ ملیحہ نے جل کر کہا، یہ تو اپنی اپنی پسند ہے بھئی، چچا نمکینی پسند کرتے ہوں گے، تبھی تجھ پر نظر پڑی تو دل تھام کر رہ گئے ہوں گے۔ شاہدہ نے جواب دیا، وہ تو خود بھی نمک کا ڈلہ بن گئے ہوں گے، بلا سے نمک تو بہت تیز ہو گیا، پھر تو تھوڑی مٹھاس کی ضرورت ہوگی نا۔ لبنہ نے شاہدہ کو چٹکی بھری، ہائے دو کا وہ کیا اچار ڈالے گا؟ شاہدہ نے کہکا لگایا، بڑی بے شرم ہو تم لوگ۔ ملیحہ نے کہا، لبنہ ہی تو مجھے مٹھاس بنا رہی ہے، تجھے فکر ہو گئی ہے نا کہ چچا تو ہاتھ سے نکل گئے؟ شاہدہ نے ہنستے ہوئے جواب دیا، ارے نہیں بھائی، وہ ہماری آپی کے لائق نہیں ہے۔ فصیحہ نے کہا، ارے بھائی لائق تو وہ کافی ہیں، ایم اے پاس ہیں، پھر ادیب اور شاعر بھی ہیں، میرے خیال میں کسی شعر ہی کی طرح ملیحہ ان پر نازل ہوئی ہوگی۔ شاہدہ نے ہنستے ہوئے کہا، مگر شاہدہ اس شعر کو وہ اپنے دیوان میں شامل نہیں کر سکیں گے۔ لبنہ نے کہا، کیونکہ شعر کا ردیف قافیہ درست نہیں ہے۔ اے اب تم مار کھاؤ گی مجھ سے۔ ملیحہ زچ ہو کر بولی، ہائے مجھے تو چچا طواب پر ترس آ رہا ہے، اگر سنجوگ ہو گیا نا تو یہ مارتے خاں وہاں پہنچ گئی تو ان کے ہر شعر پر داد کی جگہ ان کی دھنائی کیا کرے گی۔ شاہدہ ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی، فصیحہ ان دونوں کو باہر نکال کر دروازہ بند کر دو۔ ملیحہ نے کہا، ارے چچا طواب کو تو آنے دو، ابھی سے کہاں نکال رہی ہو؟ شاہدہ نے کہا، تمہاری ایسی کی تیسی، میں خود ہی چلی جاتی ہوں۔ ملیحہ کہنے لگی، ہائے تمہاری ساس کیا کہے گی ملیحہ کہ یہ بے نکاحی بہو کہاں چلی آ رہی ہے، پکڑو تو صحیح اب اس کو۔ شاہدہ نے کہا تو ملیحہ کی ہنسی چھوٹ گئی، دیکھ لو طواب کے پکڑنے پر کیسی کھلکھلا رہی ہے، جیسے اس نے سچ مچ دبوچ لیا۔ شاہدہ کی زبان رکتی ہی نہیں تھی، وہ تو آ ہی رہا ہے دبوچنے کو۔ لبنہ نے ہنس کر کہا، ارے نہیں لبنہ ابھی نہیں، ابھی تو وہ سینگ جھکا کر بدن کو تول کر منہ سے فوں فاں کرتے ہوئے داؤ لگا رہا ہے، ابھی جھپٹ پڑنے کا وقت نہیں آیا۔ شاہدہ نے پھر کہکا لگاتے ہوئے کہا، شاہدہ آپا آپ نے تو اچھے خاصے انسان کو بیل بنا دیا۔ فصیحہ نے کہا، لو جی مبارک ہو ملیحہ، تمہاری بہن فصیحہ نے اچھے کی سند دے دی ہے۔ لبنہ نے کہا، دادی اماں تو چپ تھیں، وہ اس پر عامل تھیں کہ اپنی عزت اپنے ہاتھ ہے، ان کی ہر بات کو ہمیشہ رد کر دیا جاتا تھا۔ وہ اگر کبھی کسی مسئلے پر اتفاق سے رائے دینے کی غلطی کر بیٹھتی تھیں تو بیٹے پوتے اور بہویں آپ بھوں چڑھا کر کہہ دیتے تھے، آپ بات کو سمجھتی تو ہیں ہی نہیں۔ یہ ایک جملہ تیر بن کر کلیجہ چھید کر گیا تھا، گویا بڑھاپے میں عقل و ہوش سب ختم ہو گئے تھے، اب ان میں گھر کی کسی بھی بات کو سمجھنے کی اہلیت نہیں تھی، نہ وہ اب اس قابل رہی تھیں کہ گھر کا کوئی فرد ان سے بات کر سکتا۔ شوہر کے بعد ان کی اہمیت ختم ہو چکی تھی، ان کی حیثیت کسی پرانے سال خوردہ سامان کی تھی جس کو بیکار سمجھ کر کسی کونے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ وہ اپنا زمانہ گزار چکی تھیں، اب اولاد کا زمانہ تھا، نئی نسل کے مسائل بھی نئے تھے، وہ ان کا ساتھ نہیں دے سکتی تھیں، لہٰذا انہوں نے اپنے منہ پر جیسے کفل لگا لیا تھا۔ کیا فائدہ تھا بولنے کا؟ وہ اپنی مختصر سی کوٹھڑی میں بیٹھی تسبیح پڑھتی رہتی تھیں، کبھی کوئی پوتی نواسی آ کر بیٹھ گئیں تو دو بات کر لی، ورنہ خاموش رہتی تھیں، ورنہ کوئی کتاب لے کر لیٹ جاتی تھیں۔ پہلے لوگ بڑوں کی بڑائی سے کچھ اس طرح متاثر تھے کہ بارات میں بوڑھے کو ڈھول میں چھپا کر لے گئے تھے، کوئی اڑی کڑی پیش آ گئی تو ڈھول سے مشورہ کر سکتے ہیں اور وہ انہیں مصیبت سے اس طرح نکال دے گا جیسے صابن میں سے تار۔ مگر یہ پرانے زمانے میں ہوتا تھا، آج تو سب گیلے آٹے میں سے دھاگے نکالتے ہیں جو لتھڑے ہوئے ہی نکلتے ہیں۔ دادی اماں کی خاموشی کو کوئی محسوس بھی نہیں کرتا تھا، ان سے کسی کا کیا کام اٹکا تھا، حالانکہ انہیں تو طواب کے رشتے میں کوئی برائی نظر نہیں آتی تھی، اچھا بھلا پڑھا لکھا تھا، زمین جائیداد بھی خاصی تھی، گھر میں سوائے اس کے اور ماں کے علاوہ تیسرا کوئی بھی نہیں تھا، بڑا بھائی بھاوج الگ مکان میں رہتے تھے، جائیداد بھی تقسیم شدہ تھی، کسی کا نہ لینا تھا نہ دینا تھا، مگر اماں پسند کے باوجود خاموش تھیں، جانتی تھیں کہ اگر اس کی حمایت میں ایک لفظ بھی منہ سے نکالا تو گھر بھر سے نمٹنا دشوار ہو جائے گا، جبکہ وہ گھر میں طواب پر لعنت ملامت بھی سن رہی تھیں۔ وہ بولتی ہی کیا، کیونکہ ان کے ذہن میں تو وہ ایک جملہ ہی کانٹے کی طرح پیوست تھا، آپ کو کوئی بات سمجھ میں آتی تو ہے نہیں۔ وہ سوچتی تھی ٹھیک ہے، میری عقل سمجھ پر تو زنگ لگ گیا ہے، ہوش حواس پر پھپھوند لگ گئی ہے، میں اب کسی کی بات کیا سمجھ سکتی ہوں۔ وہ کبھی کبھی بیٹی کے پاس جا کر بیٹھ جاتی تھیں،
बहरहाल जिंदा इंसान थी, कभी तो मुंह को हवा लगाने को दिल चाहता ही था। उन्होंने बेटी से दबे लफ्ज़ों में तवाब की तारीफ कर ही दी थी। उनकी बेटी अब्बासी बेगम हवेली ही के एक हिस्से में रिहाइश पजीर थी। वो हिस्सा शरई तकसीम में उनको मिला था। एक कमरा था, उसके सामने उन्होंने एक दर का बरामदा, किचन, बाथरूम बनवा लिया था। मुख्तसर सा हिस्सा था, उनका लंबा चौड़ा कुंबा भी नहीं था। एक बेटी लुबना और एक बेटा नासिर था। तीनों इस मुख्तसर से हिस्से में मुतमईन थे। बेगम अब्बासी के शोहर ने 2 दुकानें महर में लिख दी थीं। उनका माकूल सा किराया तीनों के लिए काफ़ी था, लेकिन वो फिर भी फूंक फांक कर कदम रखती थीं, क्योंकि हज़ार वो हवेली में अपने शरई हक के साथ रहती थीं, मगर बहरहाल भाइयों भावजों का हर वक्त साथ था, लड़ाई झगड़े का हर वक्त इम्कान था, लिहाजा वो हर बात में उनकी हमनवाई ज़रूरी समझती थीं। माँ की तारीफ पर गड़बड़ा उठीं, अगरचे ये बिगड़ना भी उसी पॉलिसी के तहत था कि भाई भावजों का दिल उनकी तरफ से फिर ना जाए। वैसे वो खुद भी तवाब को इतना बुरा नहीं समझती थीं, मगर मसलहत का तकाजा यही था कि उसमें कीड़े ज़रूर डाले जाएं। आए अम्मा, तुम कैसी बातें करती हो, भला कहाँ फूल सी मलीहा और कहाँ वो लंबा ताड़ का ताड़ तवाब। खाला बरकत के दिमाग में तो फतूर उठा था, बेटे का रिश्ता लेकर दौड़ पड़ी। मलीहा तो यूं ही छोटे से कद की नाजुक सी बच्ची है। बेटी, ना उसकी लंबाई कोई ऐब है? अम्मा आवाज़ दबा कर बोली। ना मलीहा का छोटा कद कोई बुराई है। मुझे अगर थोड़ा सा भी इख्तियार होता, मैं उसे लुबना के लिए मौजू समझती। हाय अम्मा, ये कैसी बात कह रही हो? अब्बासी बेगम तो लरस कर बोली। आज के बाद ये बात तुम्हारे मुंह से ना निकलनी चाहिए अम्मा। छोटी भाभी के कान में भिनक भी पड़ गई तो मेरा जीना मरना हराम कर देंगी कि महज मेरी जिद में अपनी बेटी के लिए पसंद कर लिया। हाँ भाई, मैं तो जुबान सिए बैठी हूँ, अम्मा ने ठंडी सांस भरकर कहा। मेरे मुंह पर तो ताले डाल दिए हैं इन लोगों ने पहले ही। मुझे बोलकर अपनी रही सही इज्जत नहीं गंवानी है। मेरे पास तो अब अक्ल है ना शऊर है। अब तो मैं 100 बावलों की बावली हूँ। बस कभी जब दिल लबरेज हो जाता है तो छलक जाता है, कोई बात जुबान कमबख्त से निकल जाती है। बाद में एहसास होता है कि आदमी बोलकर पछताता है, ना बोलकर कभी नहीं पछताता। एक खामोशी 1000 बलाएं टाल देती है। अरे बुरा मानने की बात नहीं अम्मा, अब्बासी बेगम ने माँ को लिपट कर कहा। मैं तो ये कहती हूँ, कच्ची बात मुंह से ना निकलनी चाहिए। दरो दीवार के भी कान होते हैं ना अम्मा। मैं अगरचे यहाँ अपना शरई और कानूनी हक लेकर रहती हूँ, मगर हर वक्त का भाइयों भावजों का साथ है। आज तो लोग ना शरा को मानते हैं ना कानून को। मैं तो 32 दांतों के बीच जुबान की हैसियत रखती हूँ। मियाँ तो सारी उम्र एक ज़रा से घर में रहे जिस पर उनके भाई ने कब्ज़ा जमा लिया। बस मेरी किस्मत भली थी, ये दुकानें उनकी ज़रख़रीद थीं, वरना मैं कहाँ जाती बच्चों को लेकर। फुटपाथ पर तो बैठने से रही थी। यहाँ एक ही कमरा है। नासिर को तकलीफ़ होती है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ वो स्टडी कर ले। अरे मैंने उससे कहा था, अम्मा दरमियान में बोली, मेरी कोठरी में बैठकर पढ़ लिया करो। मैंने भी यही कहा था अम्मा उससे। कहता है कि अव्वल तो नन्ना का कमरा अंधेर सा है, दूसरे नन्ना को तकलीफ होगी। हाँ, कुछ अंधेरा तो है, मगर मुझे क्या तकलीफ होती, वो चाहे तो दिन भर वहाँ पड़ता रहे। मेरा तो ज़्यादा वक्त तख्त पर गुजरता है, पलंग पर बाहर की रोशनी आती ही है। मेरे कमरे के बराबर जो कोठड़ी है खाली पड़ी रहती है, ऐसे ही काट कबाड़ भरा है, मगर नाप तोल में वो मेरे हिस्से में नहीं आई तो वो मुझे क्यों देंगे। आर्जी तौर से भी देने के रवादार नहीं है कि मैं कब्ज़ा न कर लूँ। हालांकि अल्लाह जानता है अम्मा, मेरे तो वहमो गुमान में भी कब्ज़े का ख्याल नहीं आता। बस दुआ करती हूँ अल्लाह नासिर को किसी काबिल कर दे, उसका कोई घर दर हो जाए तो मुझे भी सुकून मिले। हाँ बेटा, अल्लाह उसे कोठी बंगला दे, अम्मा ने कहा, मगर मैं तुझे इस घर के बेचने की कभी राय नहीं दूंगी। अपना ठिकाना फिर अपना ही होता है। इंशाअल्लाह नासिर का घर बसाना है, अल्लाह उसे 1 से 21 करे, शाद आबाद रखे। मगर बेटी, दुनिया का दस्तूर ये है कि बेटा माँ का बेटा कम, बीवी का शोहर ज़्यादा हुआ करता है। उन्हें फिर माँ का वजूद एक बोझ नज़र आता है। मुझे देख लो, बड़ी बहू तो 2 उंगली से सलाम की भी रवादार नहीं है। मैं एक कोठड़ी तक महदूद होकर रह गई हूँ। घर वालों को इतनी फुर्सत कहाँ है कि कोई मुझसे बात कर ले। मेरी तन्हाई बांटने वाला कौन है? बस मैं हूँ और मेरी किताबें, वही मेरी मोनस से तन्हाई हैं। हाँ अम्मा, मैं सब जानती हूँ, अब्बासी बेगम ने कहा। मैं भी तो इसीलिए आपके पास कम आती हूँ। एक बार मैं आपके पास देर तक बैठी रही थी, जब बाहर आई तो भाभी ने हंसकर कहा था, अंदर क्या खिचड़ी पक रही थी?
اگرچہ ہنس کر کہا تھا، مگر میں پاگل نہیں ہوں کہ اس ہنسی کے پیچھے چھپے ہوئے شک کو نہ سمجھتی۔ میں نے بھی بات ہنسی میں ہی ٹال دی تھی۔ اب اماں دیکھ لو، تم دیر سے میرے پاس بیٹھی ہو، مگر بھابھی کے دل میں دھکڑ پکڑ ہو رہی ہوگی۔ ہاں بھائی، میں اٹھ رہی ہوں بیٹا، اماں اٹھتے ہوئے بولی۔ ناصر کو میرے پاس بھیج دینا، ٹھیک ہے نا؟ جہاں کسی برائی یا ناگوار بات کا امکان ہوتا وہاں بیگم وقار کو اماں ضرور یاد آتی تھی۔ چونکہ طواب کی اماں خالہ برکت اماں کی دور پرے کی بہن لگتی تھیں، ان کا آنا جانا بھی تھا، ملنا ہوتا ہی تھا، لہٰذا بیٹی کے رشتے کا جواب اماں سے دلوانا ضروری تھا کہ اگر کچھ ناگواری ہوئی تو اماں بھگت لیں گی۔ وہ بعد میں کہہ دیں گی کہ دادی کو رشتہ پسند نہیں آیا تھا، اس کے بعد ظاہر ہے ساری برائی دادی کے سر آئے گی، بیٹی کی امی صاف بچ جائیں گی۔ بیگم وقار یہی سوچتی تھیں، لہٰذا وہ خاص طور سے اماں کے کمرے میں آئیں اور بولیں، اماں ہمیں یہ رشتہ کرنا نہیں ہے۔ طواب کی اماں پھر آئیں گی، تم جواب دے دینا، کہہ دینا کہ مجھے پسند نہیں ہے۔ اے بہو، میں کیسے جھوٹ بولوں گی؟ اماں نے حیرانی سے مگر دبے لفظوں میں احتجاج کیا۔ آخر طواب میں برائی ہی کیا ہے؟ اچھا پڑھا لکھا ہے، کھاتے پیتے گھر کا ہے، پھر کوئی لمبا چوڑا کنبا بھی نہیں ہے، 2 ماں بیٹے ہیں، اچھا گھر در ہے، یہی سب تو دیکھا جاتا ہے نا۔ لو تم کیا جواب دو گی اماں؟ اتنی تعریفیں تو تم خود ہی کر رہی ہو۔ بہو بگڑ کر بولی، اور یہ تعریفیں اس لیے ہیں کہ خالہ برکت تمہاری بہن ہے نا۔ گھر در سے کیا ہوتا ہے اماں؟ موئے کنجوس مکھی چوس جن کے گھر میں خاک نہ خاک کے دانے، وہاں میں اپنی بیٹی دوں گی؟ پتہ نہیں 2 وقت روٹی کیسے کھاتے ہوں گے۔ مگر سوچ لو، جواب تمہیں ہی دینا ہے اماں۔ میں تو خالہ برکت سے بات بھی نہیں کرنا چاہتی، دوسرے تیسرے دن آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں، میں تو رخ دے کر بات بھی نہیں کرتی، اور وہ ایسی پاگل ہیں کہ پھر بھی نہیں سمجھتی۔ ہم تو ہرگز بھی اس رشتے کو قبول نہیں کریں گے اماں، اور ان کا یہ حال کہ نیت کھوٹی رزق نہ روٹی۔ ہمیں اپنی بیٹی بھاری نہیں ہے، تم کتنی بھی تعریفوں کے پل باندھو اماں، مگر اصلی بات یہ ہے کہ جس کے پلے نہیں پیسہ وہ بھلا مانس کیسا؟ خالہ برکت کتنے بھی پھیرے لگائیں، مگر میں یہاں ان کی دال نہیں گلنے دوں گی اماں۔ تم کال کھول کر سن لو، صاف صاف جواب دینا ہے تم نے ان کو۔ تو یہ کالی ہانڈی میرے سر کیوں پھوڑتی ہو؟ اماں کو برا لگ گیا۔ اگر تم اتنا ہی برا سمجھتی ہو ان کو تو خود جواب دے دو نا، ہاں یا نہ تو گھر کے بڑے کیا کرتے ہیں نا۔ تم کیسی بڑی ہو اماں کہ پوتی کے مقابلے ان موے نفختوں کی طرفداری کر رہی ہو؟ یہ کہو ماں بیٹے لالچی ہیں، ہمارے پیسے پر رال ٹپک پڑی ہے۔ وہ بیٹی نہیں، جہیز کے لالچ میں دوڑ دوڑ کر آ رہے ہیں، بیٹی لے کر پھر روز روز کی فرمائشیں ہوا کریں گی۔ ہمیں انہوں نے پاگل سمجھا ہے کیا کہ ہم ان کے ہتھ کنڈوں کو سمجھتے نہیں ہیں؟ بہرحال میں نے کہہ دیا اماں، جواب تمہیں ہی دینا پڑے گا۔ بہو تو دل کا بھڑاس نکال کر چلی گئی، اور ماں حیران سی بیٹھی سوچتی رہ گئی۔ اور پھر وہ کڑا وقت آ ہی کیا، خالہ برکت آئیں۔ بہو نے انہیں دیکھ کر برا سا منہ بنایا اور پھر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بیگم عباسی کو اپنی بھاوج کا انداز ناگوار گزرا۔ چلو گھر پر آئے کے ساتھ بے اتنائی کوئی اچھا فعل تو نہیں ہوتا نا۔ وہ خود ہی آ کر اماں برکت کے پاس بیٹھ گئیں، خیر خیریت پوچھ کر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگیں، مگر خالہ برکت گھر والی کی اس بے التفاتی پر کچھ کھٹک گئی تھیں کہ دال میں ضرور کچھ کالا ہے۔ عباسی بیگم انہیں لے کر اماں کے کمرے میں چلی گئیں۔ اماں نے بڑی اپنائیت اور خوش دلی سے خیر مقدم کیا۔ خالہ برکت کے دل میں وقار کی بیوی کے تعامل سے کچھ بال سا آ گیا تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے ہنس کر اماں سے کہا، آپا مجھے کب خوش کر رہی ہیں آپ؟ میں تو بڑی آس لے کر آئی ہوں آپ کے پاس۔ بی بی، سب کی آس آرزو تو اللہ پوری کرتے ہیں، اماں نے محبت سے کہا۔ میں تمہیں بہت اچھی لڑکی بتاتی ہوں۔ وہ کیا مطلب ہے آپ کا؟ خالہ نے بیچ میں ٹوک دیا۔ کیوں بتا رہی ہیں دوسری لڑکی؟ ہاں میں دوسری لڑکی ہی بتا رہی ہوں۔ تم یہاں کا خیال چھوڑ دو، یہاں کسی کی بھی مرضی نہیں ہے۔ تم میرے بھائی مشتاق احمد کی بچی فائقہ کو لے لو۔ بچی 10 انگلیاں 10 چراغ ہے، تمہاری دیکھی بھالی ہے، نیک صورت نیک سیرت لڑکی ہے۔ آپا تم نے تو مجھے بڑا مایوس کیا، کیا تمہاری بھی مرضی نہیں ہے؟ آخر کیا کمی ہے میرے بیٹے میں؟ اے میری مرضی نامرضی کو چھوڑو، اصل مرضی نامرضی تو ماں باپ کی ہوا کرتی ہے نا۔ اللہ نہ کرے تیرے بیٹے میں کوئی کمی ہے، مگر بیوی جوڑے تو اللہ کے ہاں بنتے ہیں نا، یہ تو سب قسمت کے کھیل ہیں، کسی کا جوڑا کسی سے ملا ہے، اللہ ہی کے علم میں ہے، سب کچھ اسی کی مرضی سے ہوتا ہے۔ تم کوئی خیال نہ کرو،
جہاں کا نصیب ہوتا ہے وہیں بات دل میں اتر جایا کرتی ہے۔ میں نے تمہیں بہت اچھی لڑکی بتائی ہے، میں خود تمہارے ساتھ چلوں گی۔ وہ تو ٹھیک ہے آپا، مگر میں بڑی امید لے کر آئی تھی، خالہ برکت نے کہا۔ میں وقار کی دلہن کے انداز سے کچھ کھٹک تو گئی تھی کہ اس نے 2 انگلی سلام کی بھی نہ رکھی۔ بیٹی دینا نہ دینا تو اس کی مرضی تھی، مگر قرابت داری نبھانی ضروری ہوا کرتی ہے نا۔ تمہاری مرضی کی تو یہاں کسے پرواہ پڑی ہے؟ میں کیا جانتی نہیں ہوں آپا؟ برکت، بس کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، اماں نے انہیں روکا۔ جو میں نے کہا ہے اس پر غور کرو، یہ تو سنجوگ کی بات ہے، میں نے اچھی لڑکی بتائی ہے تمہیں۔ پر آپا، آخر یہاں کسی کی مرضی کیوں نہیں ہے؟ کوئی تو وجہ ہوگی نا۔ میں نے بتایا تو ہے برکت کہ یہ سب قسمت کی بات ہوتی ہے۔ قسمت میں ہو تو بغیر کسی پوچھ گچھ کے بھی سب کچھ ہو جاتا ہے، اور قسمت میں نہ ہو تو مہینوں برسوں کے لگے رشتے چھوٹ جاتے ہیں۔ ہم تو قسمت کے قائل ہیں۔ تمہیں یاد ہوگا نا، میرے بھائی کا رشتہ تائی انور کی بیٹی ناظمہ سے سال بھر لگا رہا تھا، مٹھائی کھٹائی سب کچھ ہو گیا تھا، مگر قسمت وہاں کی نہیں تھی۔ ناظمہ کی خالہ نے لڑ جھگڑ کر ناظمہ کو اپنے بیٹے کے لیے لے لیا تھا، اور پھر بھائی کی شادی کیسی آنن فانن فوقیہ سے ہو گئی تھی۔ ماشاءاللہ دونوں خوش بخوش ہیں، انہی کی بیٹی میں تمہیں دلوا دوں گی۔ میرا بھائی میری بات کبھی نہیں ٹالتا۔ عباسی بیگم چپ بیٹھی اماں اور خالہ کی باتیں سن کر بولی۔ خالہ برکت، تم دل برا نہ کرنا، اماں ٹھیک کہہ رہی ہیں، تم ماموں مشتاق کی بیٹی لے لو، بہت اچھی لڑکی ہے۔ ہاں آپا کی تو بات ٹھیک ہے، مگر عباسی تیری بھی تو بیٹی ہے نا، تو دے دے اپنی بیٹی۔ خالہ، مجھے تو دینے میں کوئی عذر نہیں تھا، مگر معاملہ ہے بھائی بہن اور بھاوج کا، لازماً ان کو خیال ہوگا کہ بھتیجی کا رشتہ تڑوا کر اپنی بیٹی دے دی۔ خالہ، دین سے دنیا تھامنی مشکل ہے، انسان کو اپنی آنکھ کا شہتیر نظر نہیں آیا کرتا، مگر دوسرے کی آنکھ کا تنکا بھی دیکھ لیتے ہیں۔ مجھے ہر وقت یہ احساس رہتا ہے خالہ کہ میری طرف سے ایسی کوئی بات نہ ہو جو وجہ گرانی بنے۔ تم سب کے مزاج اور انداز تو جانتی ہو نا۔ ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے عباسی، آپا کی بڑی بہو مختار کی بیوی تو کسی سے واسطہ مطلب رکھتی نہیں، اس کی طرف سے 100 کاٹے بھی ویسے ہی اور 100 پھونکے بھی ویسے ہی۔ سنا ہے اس کی بیٹی شاہدہ کو اس کی بہن نے مانگ لیا ہے۔ ہم نے بھی سنا ہے خالہ، تصدیق ہمیں بھی نہیں ہے، عباسی نے جواب دیا۔ بھائی طواب اپنا ہی بچہ ہے، اسی لیے میں نے فائقہ کا نام لیا ہے، تم خود بھی سوچ لو اور طواب سے بھی پوچھ لو، پھر مجھے بتا دینا، اماں نے کہا۔ لو، میں تمہاری رائے کے خلاف تو نہیں ہو سکتی آپا، اور نہ طواب کچھ بول سکتا ہے۔ میں اللہ چاہے کل پرسوں تک تمہیں اطلاع کر دوں گی آپا، مگر کیا تمہیں یقین ہے کہ وہاں سے میں ناکام نہیں لوٹوں گی؟ نہیں نہیں، مجھے بالکل یقین ہے برکت، انشاءاللہ کامیاب آؤ گی۔ اچھا آپا، چلتی ہوں، تمہیں اور عباسی کو تو ساتھ لے کر ہی جاؤں گی۔ خالہ برکت کی تو خوشی کی انتہا نہ رہی جب مشتاق احمد نے رشتے کی منظوری دے دی۔ خالہ تو نہال بحال ہو گئیں، اگلے دن آنے کا وعدہ کر کے اپنے گھر سے ادھار گئیں۔ مشتاق احمد اور ان کی بیوی فوقیہ بھی بے حد خوش تھیں۔ فوقیہ نے کہا، آپا برکت کل آئیں گی، وہ ضرور لے دے کر آئیں گی، ہمیں بھی لڑکے کے لیے کچھ کرنا ہوگا، 2-4 اپنے عزیزوں کو بلا لیں گے چائے پانی پر۔ ہاں جیسا مناسب سمجھو فوقیہ، آپا سے پوچھ لو، وہ نماز پڑھ رہی ہیں، وہ مناسب رائے دیں گی، مشتاق احمد نے کہا۔ اماں کو مشتاق احمد اور فوقیہ نے روک لیا تھا، وہ نماز سے فارغ ہو کر آئیں۔ فوقیہ نے ان کے مشورے سے سب کام کیے، وقار بیگم، ان کی فیملی، مختار بیگم، ان کی فیملی، اور عباسی بیگم اور ان کے بچے، فوقیہ کی بہن بھاوت، سبھی کو مشتاق احمد نے جمع کر لیا تھا۔ خالہ اپنی بڑی بہو بیٹے کے ساتھ آئیں، نئی بہو کے لیے قیمتی زرکار ساڑی، قیمتی سوٹ، سونے کا سیٹ، پھلوں کے ٹوکرے اور کئی مٹھائی کے ڈبے ساتھ لائیں۔ مشتاق احمد نے چھٹ پہاڑ قسم کا کہکا لگا کر کہا، برکت آپا تو پوری بری ہی اٹھا لائیں، جیسے میں بیٹی کو ابھی رخصت کر رہا ہوں۔ اے میاں، بری تو انشاءاللہ بری کے وقت آئے گی۔ خالہ نے ہنس کر کہا، یہ تو بس 2-4 چیزیں اپنی بچی کے لیے ہیں۔ ارے ہاں آپا، تو اب میاں کو تو بلاؤ، ہم اپنے داماد کے درشن تو کر لیں۔ آئے ہائے ماموں جان، آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے وہ آپ کا دیکھا بھالا نہیں ہے، عباسی بیگم نے ہنس کر کہا۔ بھانجے کو بہت دیکھا ہے، اب تو بس داماد کو دیکھنا رہ گیا ہے۔ یہ سنتے ہی عباسی بیگم کا بیٹا ناصر دوڑ کر گیا اور کچھ ہی دیر میں طواب کو لے کر آ گیا۔ پہلے تو وہ ذرا شرمائے، پھر مشتاق احمد کے کہکہوں سے ساری شرم دور ہو گئی۔ ماموں کا گھر تھا، وہ بھی خوب چہکنے لگے۔ فائقہ کی چھوٹی بہن نائلہ اور بھائی سہیل سے چھیڑ چھاڑ کرتے رہے، کہے گونجتے رہے۔ بیگم وقار غور سے ایک ایک بات کو دیکھ رہی تھیں اور کسی سوچ میں گم تھیں۔
مشتاق احمد نے شاندار پارٹی کی تھی۔ کھانے پینے سے فارغ ہو کر سب بیٹھے تو خالہ برکت نے مشتاق احمد اور فوقیہ کی طرف دیکھ کر کہا، دیکھو میاں، اب شادی میں دیر مت کرنا، میں زیادہ انتظار نہیں کروں گی، بس اگلے مہینے اپنی بہو کو لینے آ رہی ہوں۔ آپا، آپ تو بالکل ہی ہتھیلی پر سرسوں نہ جمائیے، فوقیہ نے ہنس کر کہا۔ ہاں آپا، تیاری کا کچھ وقت تو دیجیے، مشتاق احمد نے کہا۔ ارے بھائی، تیاری کیسی؟ ہم ماں بیٹے تو جہیز کے نام سے بھی چڑھتے ہیں، ہمیں تو صرف لڑکی چاہیے۔ مامو جان، اجازت ہو تو کچھ عرض کروں؟ طواب نے کہا۔ ہاں ہاں بالکل، ضرور کہو، دیکھتے ہیں دولہا میاں کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ مشتاق احمد نے پھر ویسا ہی گونجدار کہا لگا کر کہا، فی الحال دولہا نہیں، بھانجا اپنے ماموں سے بات کرے گا۔ طواب نے مسکرا کر کہا، مامو جان، ہم لوگوں نے طرح طرح کی بیہودہ واہیات رسموں میں خود کو قید کر رکھا ہے۔ ان رسموں میں الجھنا تو آسان ہے، مگر ان سے نکلنے کے لیے ہمت اور جرت کی ضرورت ہے۔ اگر سب مل کر فیصلہ کر لیں تو اس جال کو بڑی آسانی سے توڑا جا سکتا ہے۔ میں نے جب شادی کا فیصلہ کیا تھا، اس وقت یہ عہد کیا تھا کہ جہیز کے نام پر ایک کپڑا بھی نہیں لوں گا، اور الحمدللہ میں اس عہد پر آج بھی قائم ہوں، کیونکہ آنے والی کی ہر ضرورت کا میں ذمہ دار ہوں، اور اللہ کا احسان ہے کہ میں اس قابل ہوں کہ آنے والی کی ہر ضرورت اور ہر شوق کو پورا کر سکتا ہوں۔ ہماری امی تو سیدھی سادی ہیں، گھر میں کسی نئے سامان کی ان کو ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن میں نے فائقہ کے لیے اس کی ضرورت کی ہر چیز سیٹ کر دی ہے۔ لہٰذا میں بہت ادب سے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کسی بھی قسم کا سامان یا زر نقد کچھ بھی نہ کیجیے، نہ اس چکر میں پڑیے۔ اللہ کے فضل سے میرے ہاتھ پیر سلامت ہیں۔ میں نے اسٹیل فیکٹری ڈالی ہے، الحمدللہ وہ بھی چل نکلی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا دیا ہے تو میں کسی کے پیسے پر کیوں نظر ڈالوں؟ بلکہ میں تو اس کو مردانگی کے خلاف سمجھتا ہوں مامو جان۔ بیوی کے پیسے یا اس کے والدین سے طلب کرنا مرد کی توہین ہے مامو جان۔ میں انشاءاللہ اپنی قوت بازو سے کما کر فائقہ کو ایک اچھی زندگی اور سچی خوشی دوں گا۔ ارے بیٹا، تمہارے خیالات تو بہت اعلیٰ اور تمہارا جذبہ بہت بلند ہے، مشتاق احمد نے متاثر ہو کر کہا۔ مگر بیٹا، دنیا میں رہنا ہے تو اس کا لحاظ بھی کرنا ضروری ہوتا ہے نا۔ ہم اگر کچھ بھی نہیں دیں گے اپنی بیٹی کو تو لوگ باتیں بنائیں گے، ان کے سارے طنز کے تیروں کا ہدف ہمارا سینہ ہوگا۔ ارے یہ مفروضے ہیں مامو جان، دیکھنا آپ پہل کر دیجئے نا تو سینکڑوں لوگ آپ کی تقلید کریں گے، اور بالفرض اگر کوئی طنز کرتا ہے تو اس کی پرواہ نہ کیجیے۔ کوئی 10-20 دن کرے گا نا، زندگی بھر تو کوئی نہیں کرتا، مگر بعد میں وہی طنز کرنے والے آپ ہی کے نقش قدم پر چلیں گے، کیونکہ اسی میں عافیت اور سکون نظر آئے گا۔ جو شخص اپنے آپ پر فتح حاصل کرے، اس کے لیے دوسروں پر فتح حاصل کرنا کچھ مشکل نہیں ہے، کیونکہ اچھی سوچ ایک اچھے عمل کو جنم دیتی ہے، اور اچھا عمل ایک اچھا کردار بن جاتا ہے۔ ارے طواب بیٹا، تمہاری اس شرافت سے میں سمجھتا ہوں میں ہی نہیں، یہاں موجود ہر شخص متاثر بھی ہے اور غور و فکر کرنے پر مجبور بھی۔ لیکن اگر اس میں اتنی ترمیم کر لو کہ لڑکی کے ماں باپ اپنی استطاعت کے مطابق لڑکی کو کچھ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں۔ مامو جان، بات تو پھر بھی وہی رہے گی نا، طواب نے ہنس کر کہا۔ ایک لڑکی کے ماں باپ کی استطاعت اگر ہزاروں میں ہے تو وہ اس کے مطابق سامان کرے گا، لیکن ذرا سوچئے نا کہ معاشرے میں بہت سے ہمارے بھائی بہن ایسے بھی تو ہیں جن کی استطاعت 100-200 بھی نہیں ہے، وہ کیا کریں گے مامو جان؟ آپ یا تو یہ فیصلہ کیجئے کہ ہزاروں اور لاکھوں والے اصحاب ان غریبوں کی بیٹیوں کے جہیز کا انتظام اپنے پیسے سے کریں گے، اور وہ ممکن نہیں ہے تو پھر سیدھا راستہ یہی ہے کہ اس لعنت ہی کو ختم کر دیا جائے۔ اللہ یہ کہ کوئی لڑکا غریب مگر شریف اور قاعدے کا ہے، اس سے کسی لڑکی کی شادی ہو تو وہ گھر سے ضرورت کی کچھ چیزیں لے کر اپنی گھرستی جما سکے، یا لڑکی کے والدین اسے کہیں کام دلا دیں، یا تھوڑی بہت رقم سے کوئی کاروبار کرا دیں، ثواب کا ثواب اور سواد کا سواد۔ بیٹا، تم تو سارے دروازے بند کرتے چلے جا رہے ہو، اس لیے مامو جان کہ جن دروازوں سے لو کے گرم گرم تھپیڑے آئیں، فکر اور پریشانیاں جھانکیں، انہیں بند ہی کر دینا چاہیے، اور وہ کھڑکیاں کیوں نہ کھولی جائیں جہاں سے ٹھنڈے جھونکے آئیں جو روح تک کو سرشار کر دیں۔ ہم دنیا کی پرواہ کرتے کرتے بالکل دنیا سے ڈرتے ڈرتے تباہی کے غار تک جا پہنچے ہیں، حالانکہ میں سمجھتا ہوں دنیا کسی کو بھی کچھ نہیں کہتی۔ ہم ہزاروں کام کرتے ہیں، کیا دنیا سے پوچھ کر کرتے ہیں؟ اور اگر کوئی کچھ کہتا ہے مامو جان تو اس کو گنبد کی صدا کہتے ہیں، کیونکہ جب ہم طنز و تان میں کسی کو نہیں بخشتے تو کوئی ہمیں کیوں معاف کر دے گا؟
یہ تباہی ہم اپنے ہاتھوں لا رہے ہیں، لیکن آخر کب تک ماموں جان؟ کسی کو تو آگے بڑھنا ہی ہوگا نا، ورنہ مصیبت اور ختم ہونے کے بجائے یوں ہی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ میرے نزدیک مرد کے لیے اس سے زیادہ شرم و غیرت کی بات نہیں ہو سکتی کہ وہ بیوی کے ذریعے سامان اور دولت حاصل کرے۔ کیا ہم خود کو اپاہج سمجھتے ہیں، یا عقل و شعور سے بیگانہ ہیں، یا دانے دانے کو محتاج ہیں؟ اور اگر یہ سب نہیں ہے تو یہ بے غیرتی اور بے عزتی کیوں ہے؟ ہم لالچی کیوں بنے ہوئے ہیں ماموں جان؟ تف ہے ہماری مردانگی پر۔ ماموں جان، یہ ایک روگ ہے، یہ وہ سرطان ہے جس نے ہمارے دل و دماغ میں اپنے خوف کے پنجے گاڑ رکھے ہیں، اور اس روگ کو لا علاج سمجھتے ہیں۔ حالانکہ کوئی بھی کام ہونا مشکل ہے نہ محال، صرف ہمت اور حوصلہ شرط ہے۔ ہاں طواب بھائی، آپ صحیح کہتے ہیں۔ یہ تو ایسا ہے نا جیسے شیر بکری سے کہے کہ تو شکار کر کے لا تاکہ میں اپنا پیٹ بھروں، ناصر نے ہنستے ہوئے کہا۔ مشتاق احمد نے اس کی بات سن کر کہا لگایا، باقی سب بھی ہنس پڑے۔ ہاں واقعی بات تو ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اب کے مختار احمد بولے، یعنی ایک طاقتور ایک کمزور کے ذریعے زندہ رہنا چاہتا ہے، اس چیز سے اس کی طاقت کا نہیں بودے پن کا اظہار ہوتا ہے، جو یقیناً قابل نفرت ہے۔ بالکل، میری منشا بھی صرف یہی ہے، طواب نے کہا۔ حاکم کا فرض محکوم کیوں ادا کرے؟ گویا بقول ناصر کے بکری شیر کے لیے کھانا کیوں مہیا کرے؟ شیر اپاہج بن کر کیوں بیٹھ گیا؟ اس لیے طواب بھائی کہ وہ بے غیرت ہے، اس نے اپنی غیرت بیچ کھائی ہے۔ ناصر پھر بولا۔ سب پھر سے ہنسنے لگے۔ بس ماموں جان، میں چاہتا ہوں آپ مجھ سے پورا تعاون کریں، طواب نے مسکرا کر کہا۔ بیٹا تم مطمئن رہو، تم نے میری آنکھیں کھول دی ہیں، اب مجھے کسی کے کچھ کہنے کی پرواہ نہیں ہے۔ کاش ہمارے سب نوجوان اسی انداز سے سوچنے لگیں۔ بالکل صحیح کہا ماموں جان، میں بھی اسی انداز سے سوچ رہا ہوں، ناصر نے کہا۔ شاباش بیٹا۔ مشتاق احمد نے بڑھ کر ناصر کی پیشانی چوم لی اور طواب نے اس کو کھینچ کر گلے سے لگا لیا۔ وہاں سبھی خاموش بیٹھے طواب کی تقریر سن رہے تھے۔ مختار احمد نے طواب سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، تمہاری باتوں سے تو میں بے حد متاثر ہوا ہوں۔ حقیقتاً جہیز ایک بیماری کی طرح لپٹ گیا ہے۔ میں بھی سوچا کرتا تھا آخر اسی وقت سامان کی نمائش لگا کر دینا کیا ضروری ہے؟ اپنی اولاد کو انسان کبھی بھی کچھ بھی دے سکتا ہے، اس کے لیے نہ وقت کی قید ہے نہ چیز کی، مگر وقت اور چیز کی قید سے صرف اپنی بڑائی اور تعریف مقصود ہوتی ہے اور کچھ نہیں۔ حالانکہ یہ تماشے روز ہوتے ہیں اور بھلا دیے جاتے ہیں، البتہ غریبوں کی دل شکنی کا گناہ ضرور سر پڑ جاتا ہے، اس کی طرف تو دھیان بھی نہیں دیا جاتا۔ جناب یہ آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، طواب نے کہا۔ جہیز دینا اور اس کی باقاعدہ نمائش کرنا صرف اپنی تسکین کے لیے ہوتا ہے، وقتی واہ واہی کی خاطر یہ مصیبت مول لی جاتی ہے۔ ارے بیٹا طواب، اب تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں کہ تم قاضی کو بلا کر نکاح پڑھو اور فائقہ کو ساتھ لے جاؤ، مشتاق احمد نے کہا لگا کر کہا۔ شکریہ ماموں جان، طواب نے ادب سے کہا۔ میں انشاءاللہ 10-15 آدمیوں کے ساتھ آؤں گا اور فائقہ کو عزت کے ساتھ لے جاؤں گا۔ اور بیگم وقار بیٹھی ہوئی ہاتھ مل رہی تھیں کہ ہائے رے افسوس، میں نے کیسا نایاب ہیرا طواب کی صورت میں کھو دیا ہے۔ اور پھر ایک روز فائقہ طواب کی دلہن بن کر طواب منزل بغیر کسی جہیز کے پہنچ گئی تھی۔ فائقہ اور اس کے والدین بے حد خوش تھے۔ سب دیکھتے تھے کہ فائقہ کے چہرے پر ہمہ وقت طواب سے شادی کے بعد گل و گلزار کھلے رہتے ہیں۔